دوستوں اور بزرگوں، مجھے آج آپ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ نے سب کا ساتھ دیا مگر 60 سال میں آپ نے اپنے خود کا ساتھ نہیں دیا۔ اسد الدین اویسی اتر پردیش کی سرزمین کو اپنی شہرت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں یہاں پر اپنی تقاریر کے ذریعے آپ سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے دل کا حال میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حصے داری کی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو مان سمان ملے، آپ کی جان کی قیمت اور آپ کی زندگی کی اہمیت دنیا کو معلوم ہو جائے۔ میں یہ کام کرنے کے لیے اور میرے تمام مجلس کے رفقا یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ وہ دل فریب سیکولرزم کی باتوں میں دوبارہ اگر آپ کو پھسلایا جائے گا، یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ سیکولرزم کے نام پر جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو کھلونا دے کر ان کا دل بہلاتے ہیں، پچھلے 50 سال سے مسلمانوں کو سیکولرزم کی جھوٹے اور دل فریب باتوں پر ہمارے پاس ایک کھلونے کی طور پر دے کر ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم سے انصاف نہیں کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کبھی سیکولرزم کے خلاف نہیں تھی، نہ رہے گی۔ مجلس سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہے، مجلس اس سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے جس کا ذکر بھارت کے سمویدھان میں کیا گیا، جس کا ذکر بھارت کے پریامبل میں کیا گیا۔ ہم اس سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ یہ جو سیاسی سیکولرزم سماجوادی پارٹی ہو یا بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو، یہ سیاسی سیکولرزم مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دینے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور پھر دوسری جانب بی جے پی مسلمانوں کا خوف دلا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو ہندو ایکتا کے نام پر متحد کرنے کا کام کرتی ہے۔ بتائیے میرے عزیز دوستو، چکی کے دونوں پارٹ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری عزتدار ماؤں کی آنکھوں میں جو آنسو بہتے رہتے ہیں ان آنسوؤں کو پوچھنے کے، ان آنسوؤں کو روکنے کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی نوجوانوں تمہارے روشن مستقبل کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جن کی گود میں معصوم بچے ہیں، یہ لڑائی ان معصوم بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے۔ ہم نے ناانصافیوں کا سامنا کیا، ہم نے پولیس کی گولیوں کا سامنا کیا، جیلوں کو ہم کو ڈال کر ہم کو بھر دیا گیا، اسکول سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اسپتال اور طبی امداد سے ہم کو محروم کر دیا گیا، دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، آتنکوادی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، ہم سے ووٹ حاصل بھی کیے، ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا فسادات میں، ہماری قبروں پر سماجوادی پارٹی نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا۔ بتاؤ میرے غیور نوجوانوں، بتائیے میرے بزرگوں، ہم کب تک استحصال کا شکار رہیں گے؟ آج آپ کو ایک کروٹ لینا ہے، اگر آج آپ کروٹ نہیں لیں گے نقصان ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو، بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، وہ تم سے پکار کر کہہ رہی ہے، اٹھو بھارت کے مسلمانوں، اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اٹھو اسمولی کے مسلمانوں۔ یاد رکھو، یہ سمویدھان کو اگر ایک جیتی جاگتا کتاب رکھنا ہے تو تم کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ آپ نے سب کا ساتھ دیا، بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ملیانہ حاصل کیا۔ ہم کو کیا ملا؟ ہم کو ہاشم پورہ ملا۔ ہم کو کیا ملا؟ ہم کو مظفر نگر کا فساد ملا۔ 50,000 سے زائد آبادی، ہماری ملک کی آزادی کے بعد 50,000 سے زائد مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ CAA کا قانون
पार्लियामेंट में आता है। पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो बीएसपी के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 एमपीओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 एमपीओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अम्बेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो, तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया बीएसपी ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 MP हैं, मैं जानता था, मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाज